بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ اس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر پہلا سوال پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو آیا ہوا وہ یہ ہے، پوچھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، اور اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان میں کچھ کا معنی ہماری سمجھ میں صحیح ڈھنگ سے نہیں آیا ہے، تو ان سے کیا مراد، ہم اس کی تفصیل چاہتے ہیں۔ پھر ہمارے بھائی نے آیت لکھی ہے، آیت میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، اللہ کو فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ ان کا سوال اس آیت کو لے کر کے یہ کیا ہے کہ اس آیت میں جو الجار ذی القربہ بیان کیا وہ کون ہے، والجار الجنوب کون سا ہے، والصاحب بالجنب سے کیا مراد ہے، وہ ابن السبیل سے کیا مراد ہے۔ تو آئیے اللہ کے اس فرمان کا ترجمہ سنائے۔ پہلے اللہ فرماتے ہیں، عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک نہیں کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وبذی القربى، اور قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ احسان کرو، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، والجار ذی القربى، اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، والجار الجنب، اور جو بغل میں پڑوسی ہو اس کا ساتھ احسان کرو، والصاحب بالجنب، اور آپ کے ساتھ بغل میں رہنے والا ساتھی جو ہے اس کے ساتھ احسان کرو، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ احسان کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری فرما برداری میں رہتے ہیں ان کے ساتھ احسان کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں اس کو جو کہ اکڑ کے چلتا ہو اور فخر کرتا ہو، تکبر کرتا ہو۔ اب آپ کا یہ سوال جو اس میں جو الجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، یہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ان کے معانی آپ نے پوچھا کہ ان سے کیا مراد ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا الجار ذی القربى، الجار ذی القربى سے مراد کیا ہے، وہ آدمی جس کے یعنی وہ خاندان، وہ گھر جو آپ سے آپ کے اور آپ کے قرابت داروں میں سے ہے، یعنی آپ کی اور اس کے آپس میں قرابت داری پائی جاتی ہے، رشتہ داری پائی جاتی ہے۔ اب اس میں اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے، ایک تو ذو القربہ قرابت دار ہے، دوسرے پڑوسی ہے، تو ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ دو طرح کا احسان، ان کے ساتھ احسان کرنے کا دو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو ایسے ہی پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا ہوا ہے، تو ایک حکم، ایک حق تو اس کا وہ ہوا، دوسرا آپ کا قرابت دار ہے جس میں آپ کے صلہ رحمی کی ضرورت ہے، تو ایک دوسرا حق وہ ہوا۔ اس کے ساتھ احسان کرنے میں آپ کے دو حق پورے ہو جاتے ہیں۔ تو الجار ذی القربہ، ایسا پڑوسی جو قرابت دار ہے، جو رشتہ دار ہے، یہ مراد ہے۔ والجار الجنب، جار الجنب سے یہ پڑوسی جو جنب میں ہے، کیا مراد ہے، وہ ہے جس کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی قرابت داری نہیں ہے۔ ایک پڑوسی تو وہ تھا جس کی قرابت داری تھی، دوسرا پڑوسی وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے لیکن آپ کے درمیان اس درمیان کوئی قرابت داری، رشتہ داری نہیں پائی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم آیا ہوا ہے۔ اور اس پڑوسی پن میں پڑوسی کا حکم لگنے پر یاد رکھیے کہ پڑوسی جو دیوار سے ملا ہوا ہے اور ایک یا کہ دروازہ اس کا آپ کے دروازے کے سامنے ہے، اور ایک پڑوسی جو کچھ دور پہ ہے وہ بھی پڑوسی ہے، لیکن جو جتنا ہی زیادہ قریب ہے آپ کے گھر سے، آپ کے دروازے سے، اور رشتہ داری نہیں بھی ہے، تو بھی اس کا حق پہلے ہے اس پڑوسی سے جو بعد میں ہے اور صرف پڑوسی ہے، لیکن اگر قرابت دار ہے تو اس کا حق ڈبل ہونے کی بنیاد پر اس کا حق پہلے مقدم ہو جاتا ہے۔ اور والصاحب بالجنب، ساتھ میں بغل میں رہنے والا ساتھی، اس کے معنی میں اختلاف کیا لوگوں نے۔ کچھ نے کہا کہ اس سے مراد بیوی ہے جو ہمیشہ ساتھ میں رہنے کے لیے ہوتی ہے، اور یا کچھ نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد وہ آدمی جو سفر میں آپ کے پڑوس میں، آپ کے بغل میں ہوتا ہے۔
یعنی سفر کا ساتھی ہوتا ہے، پکڑ بیٹھتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہ نہیں، اس سے وہ مطلقاً ہے کوئی بھی ساتھی جو آپ کے بغیر، چاہے سفر میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے آپ کے مکان عمل میں ہو، جہاں کام کرتے ہیں وہاں کا ہو، آپ کی کمپنی میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ سب ہے۔ اور یہ حقیقت میں صاحب بالجنب کا لفظ جو ہے، وہ ساتھی جو آپ کے بغل میں ہے، یہ ہر ایک پر فٹ ہوتا ہے، چاہے سفر کی حالت میں ہو تو وہ آپ کے ساتھ میں ہے، آپ کام کرنے جاتے ہیں وہاں بھی آپ کے ساتھی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھی، ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنے کا اور احسان کے ساتھ رہنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ احسان کو، جیسے کہ احسان کا حکم دیا گیا والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، ایسے اپنے ساتھی کے ساتھ بھی حکم ہے۔ اور احسان تو یہ ہے حقیقت میں جس میں شر کا پہلو نہیں ہوتا ہے، احسان کا طریقہ کار جو ہے اس میں شر کا پہلو نہیں ہے۔ آپ احسان کریں گے اچھائی کے کام میں، برائی کے کام میں اگر جاتا ہے تو اس کے ساتھ احسان یہ کہ آپ اس کو روک لیں، اسی طرح سے اس کا کوئی کام نہیں ہو پاتا اور آپ کر دینے کے لائق ہیں تو احسان یہ کہ آپ وہ کام اس کا پورا کر دیں۔ اگر کوئی بوجھ اٹھانا چاہتا ہے اور نہیں اٹھا پاتا تو احسان یہ کہ آپ اٹھوا دیں۔ تو اگر کوئی کام نہیں جانتا ہے اور اس کو آپ سکھا دیں تو آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے ساتھ میں بیٹھتا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے اور آپ کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ آپ سکھا دیں۔ تو یہ لفظ وہ صاحب بالجنب کا جو لفظ آپ نے پوچھا ہے، یہ بہت وسیع معنی میں ہے اور زندگی کے کسی بھی لمحے میں پیش آ سکتا ہے اور رہتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ لفظ تو اس کو بھی شامل ہے جو آپ کے سفر میں رہتا ہے، جو آپ کے حضر میں رہتا ہے، جو آپ کے گھر کے قریب رہتا ہے، تو سب کو شامل ہے۔ لیکن بعض حالات ایسے ہو سکتے ہیں جیسے جن کے جو پہلے الجار ذی القربہ جو کہا گیا، قرابت دار پڑوسی ہے یا کہ آپ کے گھر کا قریبی پڑوسی ہے، یہ ان کے حقوق زیادہ کے ساتھ آپ کی زندگی میں بار بار یہ جڑے، یا تو رشتہ داری سے جڑے ہوئے ہیں یا آپ کے گھر کے وجود اور مکان سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ساتھی جو ہے یہ گھر اور قرابت داری سے جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ کی زندگی میں کہیں آپ رہتے تو اس میں ساتھ میں رہتا ہے، چاہے وہ کام کی جگہ ہو، چاہے سفر کی جگہ ہو، یا اور کو بھی کوئی ہو۔ اور اسی طرح سے ابن السبیل کا لفظ وہ ہے، ابن السبیل جو کہا گیا، وہ ابن السبیل اور سبیل کا لڑکا، راستے کا لڑکا یعنی راستے والا یعنی مسافر۔ تو مسافر چونکہ وہ ہوتا ہے جو سفر میں گزرتا ہے، وہ انجان ہے، اجنبی ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ حدیث میں اس چیز سے حکم دیا گیا کوئی بھی آدمی جو مسلمان جس کے ساتھ گزرتا اور رہتا ہے، اس کسی کو بھی اس سے یعنی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو ابن السبیل یعنی مسافر کے ساتھ بھی احسان، مسافر کے ساتھ احسان کے کئی طریقے ہیں۔ اگر اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تو آپ اس کے لیے مناسب انتظام کر سکتے ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ اپنے گھر ہی میں رکھیں، لیکن انتظام تو آپ کر سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے کھانے پینے کا محتاج ہے، زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے، کہیں چوری ہو گئی، جیب کٹ گئی ہے، ایسی حالات میں اس کا طلب کرتا اور آپ جانتے ہیں تو اس کے ساتھ مدد کرنا چاہیے۔ بس یاد رہے کہ بہت سے ایسے فنکار ایسے ہیں جو نہ کچھ ہوئے بھی اپنے کو ظاہر کرتے ہیں، تو آپ کو ایسا پتہ چلے تو ان کے لیے سخت انتظام بھی کرنا چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ابن السبیل جو ہے اس کا حق پہنچتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کے ساتھ اس کی بات کی جائے، یا اسی طرح سے اس کو کہیں پہنچانا اس کو پہنچا دیا جائے، جتنا آپ کی استطاعت ہوتے نہیں آپ کو حق بنتا ہے۔ اپنے مافوق طاقت سے یعنی آپ کی طاقت سے باہر چیزیں وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ تو آیت میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ تو خاص چیز جن کو آپ نے پوچھا تھا، اسے ان میں سے یتیموں کا بھی تذکرہ ہے، یتیموں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جو آپ کے ماتحت ہیں، پہلے زمانے میں جو ملکت ایمانہم کے تحت غلام مراد ہوتے تھے، لیکن اگر آپ کے ماتحت کچھ کام کرنے والے ہیں، آپ کے زیر نگرانی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آنا چاہیے۔ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر کام نہیں لادنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو حقیر سمجھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں حقوق میں آتے ہیں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ سب بیٹھے ہوتے ہیں اور ان میں سے کسی انسان کو کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، تو کیا لوٹ کر آنے کے بعد جس جگہ سے گیا ہے اس میں بیٹھنے کا اس کا حق باقی رہ جاتا ہے، یا کہ وہاں کوئی دوسرا بیٹھ جائے اور اس کا حق ختم ہو جاتا ہے؟ تو ہم بھی کہیں گے بھائی جو آدمی کسی جگہ پہ بیٹھا تھا، آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور آدمی کہیں ایک جگہ بیٹھا تھا، پھر وہ کسی ضرورت سے اٹھ کے چلا گیا،
تو لوٹ کر آنے کے بعد وہ جگہ اس کے حق میں باقی رہتی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں حدیث ہم بتائیں آپ کو۔ مسلم شریف روایت ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، مسند ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا قام احدکم من مجلسہ ثم رجع الیہ فهو احق بہ، جب تم میں سے کوئی انسان اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا جائے پھر لوٹ کے آئے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ تو وہ جگہ اس کی جو باقی جس کو چھوڑ کر گیا تھا اس جگہ کو اسے دے دینا چاہیے، اس جگہ کو بیٹھا کر قبضہ کر کے اس کو ڈھکیل دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ آئیے ایک دوسری روایت بھی سناتے ہیں جو سنن ترمذی میں ہے۔ وہب ابن حذیفہ غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، الرجل احق بمجلسہ، آدمی اپنے بیٹھنے کی جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ فاذا خرج لحاجۃ ثم عاد، اگر کسی حاجت کے لیے وہ نکل پڑا پھر لوٹ کر آیا، فهو احق بمجلسہ، تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے، جیسے آپ نے سوال کیا، اگر کوئی لوگ اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا پھر لوٹ کر آیا کسی ضرورت کی تقاضے کو پورا کرنے کے بعد لوٹ، تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے، وہ جگہ اس کی خالی دے دینا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں کچھ چڑیوں کو پالتے ہیں، اور لکھا بھی ہے گوریا پالتے ہیں اور یہ پالتے ہیں، طوطا پالتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ کیا چڑیوں کا پالنا اور ان کو گھروں میں رکھنا یہ حرام ہے؟ جبکہ یہ چڑیاں ہمارے پاس جو ہیں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور یہ اس میں اپنے پجڑے میں بند رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اولاد نسل چلتی ہے اور ان کو کھانا پانی دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ حرام ہے اس طرح سے باندھ کے رکھنا ان کو حرام ہے؟ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، چڑیوں کو اگر آپ کسی پجڑے میں بند کر کے رکھتے ہیں، گھر بنائے ہوئے ہیں یا چھوٹا پجڑا ہے جیسے کہ طوطے کا ہوتا ہے یا اس قسم کے پجڑے ہیں، آپ ان کو بنا کر رکھتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے، شرط یہ ہے کہ آپ ان کی طرف اپنی توجہ مکمل رکھیں۔ توجہ کا مطلب کیا ہے؟ ان کو سردی گرمی سے بچائیں، ان کا گھر مناسب رکھیں، صفائی ستھرائی کا انتظام رکھیں، کھانے پینے کے صحیح انتظام کریں، اس قسم کی ساری چیزیں جو ان کی ضروریات کی ہوتی ہیں وہ مہیا کرتے ہیں، تو چڑیے کا گھر میں رکھنا منع نہیں ہے۔ اس پر امر صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا بھی ایک واقعہ ہے جس میں آپ کو میں واقعہ بیان کرتا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں چڑیاں ہوتی تھیں۔ تو اس طرح سے جب ان کا وجود ہے تو ان کا گھروں میں پالنا، ان کا خیال رکھنا یہ شریعت میں منع نہیں ہے، نہ یہ حرام ہے۔ آئیے میں بخاری شریف کی روایت بیان کرتا ہوں جس میں حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اخلاق والے تھے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، بہت اچھے اخلاق والے تھے۔ کان لی اخ یقال له ابو عمیر، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا اس کو ابو عمیر کہا جاتا تھا۔ قال احسبه فطیما، کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ کہ وہ جس وقت کی بات ہے یہ بھی دودھ چھوڑا ہوا تھا، یعنی کچھ 2 سال کے بعد ہی کا واقعہ ہوگا۔ وکان اذا جاء، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو کہتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تمہاری نغیر کا کیا ہوا، تمہاری نغیر کیا ہوئی، کیا کیا؟ اب نغیر کیا چیز ہے یہ بتا دوں آپ کو۔ نغیر ایک چڑیا ہوتی ہے جس کو گوریا کی طرح سمجھیے، گوریا سے کچھ چھوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹا بچہ 2 سال کا جو جن کے گھر میں چڑیا تھی، جن کے گھر گئے، حضرت انس کا بھائی لگتا تھا، تو حضرت انس کا یہ بھائی جو ہے یہ اس چڑیے سے رکھتا تھا، اپنے ساتھ کھیلتا تھا اور اس کو کھلاتا پلاتا تھا، پجڑے میں رکھتا رہا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو ان سے پوچھتے ابو عمیر سے کہ بھائی نغیر، تمہاری نغیر کا کیا ہوا؟ تو یہ بیان کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چڑیا صحابہ کرام بھی رسول کے زمانے میں پالے رہتے تھے۔ تو اس طرح چڑیوں کا پالنا، ان کو رکھنا یہ برا نہیں ہے، بس صفائی ستھرائی ان کے جو حقوق ہیں ان کو بھرپور ادا کرنا چاہیے۔ آئیے یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے کھانے پینے کا صحیح انتظام رکھنا چاہیے، اس کے لیے ایک اور دلیل بھی حدیث میں پائی جاتی ہے۔ یہ تو حضرت انس نے بیان کیا چڑیا ہمارے گھر میں تھی اور رسول آ کے پوچھا کرتے تھے، لیکن کھانے پینے کا اور صحیح انتظامات کی جو بات ہے وہ دوسری حدیث سے ہم اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث میں
دخلت امرأۃ النار فی حرۃ حبستھا، ایک عورت جہنم رسید ہو گئی ایک بلی کی وجہ سے جسے اس نے اپنے گھر میں باندھ رکھا تھا۔ لا ہی اطعمت تھا، نہ تو یہ اس کو کھلاتی تھی، وسقت تھا اور نہ اس کو پانی پلاتی تھی، ولا ہی ترکت تھا تأکل من خشاش الارض، اور نہ ہی اس کو آزاد کر دیتی تھی، چھوڑ دیتی تھی جا کر کے زمین میں سے جو کچھ پاتی کھائے، زمین میں گری پڑی چیز جو کھانے پینے کے اس کے لیے مناسب وہ کھا کے آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جانور رکھ کر کے اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک نہ کیا جائے، کھانے پینے کا صحیح انتظام نہ کیا جائے تو یہ باعث عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اس عورت کے بارے میں آیا کہ یہ بلی رکھتی تھی اور اس کو باندھ دیا، نہ کھانا نہ پانی، اور اس طرح چھوڑ دیا، مر گئی، تو خود مر گئی، تو یہ اس کے وجہ سے موجب جہنم ہو گئی ہے عورت۔ لیکن اگر چھوڑ دیتی، نہیں پالتی تو بہتر تھا، اور اگر پالتی تھی تو اس کا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ لہذا اگر آپ کوئی جانور پالتے ہیں، چاہے چڑیا ہو، چاہے بلی ہو، چاہے اس سے چھوٹی بڑی اور کوئی چیز ہو، تو آپ کو اس کی زندگی کا جو ساز و سامان ہے اسے مہیا کرنا چاہیے، اس کو محروم نہیں کرنا چاہیے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس کے لیے مناسب انتظام کریں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں، اور یہ سوال بھی ہمارے اپنے معاشرے سے جڑا ہوا ہے، جس کو جاننا ضروری ہے۔ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا بچے کو اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ سونا جائز ہے جبکہ وہ بالغ ہو چکا ہے، اپنی سمجھ کو پہنچ چکا ہے؟ تو یہ سوال اپنی جگہ پر مناسب ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ چونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں بچے چھوٹے زندگی گزارتے بڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بچپن سے عادی ہوتے ہیں بہنوں کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ سونے کے لیے، اور بھی مشکلات ہو سکتی ہیں کچھ جس کے، لیکن اس کا حکم پوچھنے کیا یہ اس طرح جائز ہے، تو اس میں کئی تفصیل ہے۔ ہم ان تفاصیل کے لیے آپ سے وعدہ کر دیں گے انشاءاللہ دوسری ملاقات میں ان کو ہم حدیثوں کی روشنی میں پیش کریں گے، اور ساتھ میں سونے اور نہ سونے کے فوائد و نقصانات کیا ہیں وہ بھی بتائیں گے، اور حدیث میں اس کا حکم کیوں اس لیے دیا گیا ہے اس کو بھی بتائیں گے۔ لیکن آج کی اس مجلس میں ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم دوسری ملاقات میں آپ کو اس سوال کی تفاصیل پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا تعاون فرمائے اور ان کے لیے خیر کو تقسیم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔